فرعون ندی میں ڈوب کر کے مر گیا، دریا میں ڈوب کر کے مر گیا۔ اور جب مرا قرآن کہتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ وہ لوگوں ذرا فرعون کا انجام کو دیکھو، بڑے بڑے محل تھے فرعون کے، آج سب کو چھوڑ کے چلا گیا، بڑے بڑے باغات تھے فرعون کے، سب چھوڑ کے چلا گیا، بڑی نعمتیں اس کے پاس تھی، سب چھوڑ کے جانا پڑا۔ فما کذالک وأورثناها قوما آخرین۔ کل تک فرعون رہتا تھا، آج ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا، اس کے محلوں میں کوئی اور رہنے لگا۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ نہ تو فرعون کے اوپر کوئی رونے والا تھا، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، اور نہ فرعون کو کوئی مدد ملی۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ بچوں کو مارنے والا اسرائیل، عورتوں کو مارنے والا اسرائیل، پورے شہر غزہ کو برباد کرنے والا اسرائیل، دنیا میں کون تھا جو اس سے پنگا لیتا؟ دنیا میں کون تھا جو اسرائیل سے لوہا لیتا؟ مگر کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ آج تصویر آ رہی ہے اسرائیل کی، اسرائیل جل رہا ہے، آگ کہاں سے آئی کوئی نہیں جانتا، درخت جل رہے ہیں، زمین جل رہی ہے، اور بلڈنگیں جل رہی ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی جل کے راکھ ہو چکی ہے، کتنے لوگ مرے ہیں بھی نہیں معلوم، یہ آگ کہاں سے آئی نہیں معلوم۔ ہم تو یہی کہیں گے اللہ ان ظالموں کو دنیا میں بھی ان کے حشر تک پہنچا اور آخرت میں بھی ان کے انجام تک پہنچا۔ میرے ساتھیوں، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے۔ یہ گناہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، ہمیں ہمارے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے گناہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اللہ کی لعنت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے، کسی پیر کے نام سے، کسی بابا کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے، کسی کے بھی نام سے اگر جانور ذبح کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور اس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے۔ لعن اللہ من شتم والدیہ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرے کا کھیت ہے اور اس کے سٹا ہوا میرا کھیت ہے، اس سے سٹا ہوا کسی انسان کا کھیت ہے، اب ایک انسان اپنے پڑوسی کے کھیت کو بھڑکنے کے لیے جو نشان بنا ہے، جو باؤنڈری بنی ہے، اس کو مٹا دے تاکہ اس کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے گناہوں کے کرنے والے پر۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے لعن اللہ السارق یسرق بیضۃ فتقطع یدہ، اللہ کی لعنت ہو چوری کرنے والے پر۔ ایک انڈا چوراتا ہے اور انڈا چورانے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، ایک معمولی سی چیز چورا کر کے لولا ہو جاتا ہے، ہاتھ کٹوا ڈالتا ہے، اس سے بڑھ کے ذلت اور رسوائی کیا ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، مجھے کل کسی نے بتایا ہے کہ مڈرو میں شراب کی دکان کے آس پاس جلسے کی رات میں 100 بوتلیں پائی گئی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اسی علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ کہیں جلسہ تھا، جلسے کی اگلی صبح شراب کی بوتلیں بڑی تعداد میں ملی ہیں۔ اگر اس طریقے کے دینی جلسوں میں ہمارا نوجوان شراب پی کے آتا ہے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں بند کر دیجئے ان جلسوں کو، بند کر دیجئے۔ اگر یہ جلسے نشہ کرنے والوں، زنا کرنے والوں کے جمع ہونے کی جگہ بن جائے تو اس سے بڑھ کے تکلیف کی میرے ساتھیوں کیا بات ہوگی۔ آج مسلمان شراب پیتا ہے اور بائک سے آتا ہے ہیرو بن کر کے شراب کی دکان سے شراب پیتا ہے اور اس کے بعد جلسے میں آ کر کے علماء کی تقریریں سنتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہم کس دور میں پہنچ گئے، ہم کون سی کس دور میں پہنچ گئے اور کون سے حالات تک ہم پہنچ گئے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ شراب وہ چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ شارب الخمر، اللہ کی لعنت و شراب پینے والے پر، وساقیہا شراب پلانے والے پر، وعاصرہا اور شراب
کا شراب تیار کرنے کے لیے جس پھل میں سے رس نچوڑا جا رہا ہے اس رس نچوڑنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ومعتصرہ، اور جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، وحاملہ، اور جو شراب کا برتن لاد کے لے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، والمحمولۃ الیہ، اور جس کے پاس شراب کو لے کے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، وبائعہا، اور شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ومشتریہ، اور شراب خریدنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے شراب سے ریلیشن رکھنے والی ہر چیز پر لعنت کی ہے اور لعنت بھیجی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ملعون ہے وہ انسان جو شراب پیتا ہے۔ آج اس دور میں ہم تقریریں سنے رات رات پر، اور ہمارے سماج میں اگر شرابیوں کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، پانی کہاں مر رہا ہے، کمی کہاں ہو رہی ہے، کوتاہی کہاں ہو رہی ہے، یہ کیوں گناہوں کا بازار دن بدن بڑھ رہا ہے، یہ گناہ کیوں نہیں کم ہو رہے ہیں؟ گناہوں سے لعنت برستی ہے اللہ تعالیٰ۔ گناہوں کا ایک نقصان اور ہوتا ہے، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ علم دین کو چھین لیتا ہے۔ ابھی میں موبائل پر دیکھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ لکھنے والوں نے لکھا، اذا اشکلت علیہ مسئلۃ، امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے، امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے، جب کوئی مسئلہ بیان کرنے بیٹھتے تھے اور مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا، امام ابو حنیفہ کے اوپر جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا تھا اور مسئلے کا حل نظر نہیں آتا تھا تو کہتے تھے شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، شاید میں نے کوئی غلطی کی ہے، میری غلطی کی سزا مجھ کو مل رہی ہے اور اس مسئلے کا مجھ کو حل نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ توبہ کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور جب مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو کہتے تھے رجوت انہ تیب لی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ ہمارے ائمہ تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ دین کے عالم تھے، قرآن و حدیث کو پڑھنا پڑھانا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میرے ساتھیوں، یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ بھی گناہوں سے ڈرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ ایک ہم اور آپ ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں گناہوں کی پوری پوریا لے کے گھومتے ہیں، دن رات اس کے اوپر گندی اور غلیظ اور بےہودہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں کبھی توبہ کا خیال نہیں آتا، ہمیں کبھی اللہ سے معافی مانگنے کا خیال نہیں آتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دین کا علم ملا ہے، جو علماء سے سن سن کر کے آپ نے دین سیکھا ہے، جو کتابوں میں پڑھ پڑھ کے آپ نے دین سیکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم دین آپ سے چھین لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہو اس کو، ان کے اوپر بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام۔ امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی کو استاد تھے امام وکیع، بہت بڑے وہ بھی عالم تھے، محدث تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم امام وکیع بن جراح سے پوچھا کہ حضرت میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی، میرا علم بڑھ نہیں رہا ہے، میری یادداشت کمزور ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد سے کہا کہ میری یادداشت اچھی کام نہیں کر رہی ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو ان کے استاد نے کہا کہ اے میرے شاگرد، اگر چاہتا ہے کہ یادداشت اچھی ہو جائے، قرآن یاد کرے یاد رہ جائے، حدیثیں یاد کرے یاد رہ جائے، اگر اپنی میموری کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو گناہوں سے بچا کر، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کر، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ کا یہ نور کسی گناہگار کو نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو اگر عالم بنانا چاہتے ہو، اپنی بچیوں کو عالمہ بنانا چاہتے ہو، اور بناؤ، میں کہتا ہوں ہر گھر میں ایک عالم اور عالمہ ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں، آپ اپنی لڑکیوں کو عالمہ اس لیے مت بنائیے کہ بس وہ عالمہ بن جائے گی تو تقریر کرنے لگے گی، دور دور تک تبلیغ کرنے جائے گی۔ ایک لڑکی بھی آپ کے گھر میں عالمہ رہے گی، کم سے کم اپنے بچوں کو دین سکھائے گی، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے گی، ایک اچھی بیوی بنے گی، ایک اچھی ماں بنے گی۔ اللہ کی قسم، ایک عورت کو علم دین سکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ مقررہ بن جائے، وہ خطیبہ بن جائے، وہ بہت اچھا فیس بک پر لکھنے والی بن جائے، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں۔ عورت کا اصل کام یہ ہے وہ ایک اچھی ماں بن جائے، ایک اچھی بیوی بن جائے، ایک اچھی بیٹی بن جائے، اور یہ کام مدرسے کی تعلیم دے گی۔ آج یہ مدرسے بیچارے پریشان ہیں،
ہم لوگ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہم لوگ جھارکھنڈ میں بہار میں آتے ہیں، تقریر کرتے چلے جاتے ہیں، ہمارا کام چندہ کرنا بھی ایک ہنر ہے۔ مولانا ممتاز عارفی صاحب ہیں اور بھی جو علماء جو آپ کے سامنے چندہ کرتے ہیں، ان کے پاس اپنا ایک ہنر ہے، وہ چندہ ہم لوگ تو اب حالات یہ پہنچ گئے، کئی جلسوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں پرچی ملتی، مولانا 10 منٹ چندہ کرا، مولانا 15۔ اب یہ یوٹیوبر لوگوں نے ایک آدھ جگہ ریکارڈ بھی کر لیا، یوٹیوب پر آ گیا، اب لوگوں کو لگا اچھا غفار صاحب چندہ بھی، چلو اچھا موقع ہے، چلو ان کے ذریعے بھی چندہ کرا لیتے ہیں۔ اب یہ حالات، یہ مدرسے چلانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساؤتھ میں، کرناٹک میں رمضان میں تھا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، کوئی جھارکھنڈ سے آ رہا ہے، کوئی بنگال سے آ رہا ہے، کوئی بہار سے آ رہا ہے، مولانا صاحب آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی بات ہے بھائی، مجھے معاف کرو، میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ اب وہاں لوگ اپنی اپنی پہچان کروا رہے ہیں، اب وہاں اعلان کر رہے ہیں کہ صاحب میں فلاں مدرسے سے آیا، میں فلاں مدرسے سے آیا، ایک ٹائم میں 7 8 سفیر چندہ کر رہے ہیں، اور بیچارے گھر سے دور سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے گلی گلی نگر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کھاک چھان ہیں، اور اس کے بعد چند ہزار ان کو چندہ ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی محنتوں کے بعد یہ مدرسے چل رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ مدرسے یہ اس لیے چلتے ہیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں قرآن کو سیکھتی رہیں، حدیث کو سیکھتی رہیں، آپ کی آنے والی نسلیں نماز کا طریقہ جانتی رہیں، آپ کی آنے والی نسلیں اللہ کو پہچانتی رہیں، رسول کو پہچانتی رہیں۔ اگر ان مدرسوں کو چلانے کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے اور بار بار آپ کے سامنے فریاد کرنی پڑ رہی ہے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ہماری تاریخ تو ایسی رہی ہے، نبی نے چندے کا اعلان کیا، نبی نے مسجد کا اعلان کیا، نبی نے اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کیا، عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں لا کے دے دی، عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کے دے دیے کہ آج اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے، یہ لے لیجیے۔ میرے عزیزوں، علم دین کیوں کمزور پڑ رہا ہے، یہ مدرسے کیوں کمزور پڑ رہے ہیں؟ یہ بھی ہمارے گناہوں کی ایک سزا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور نبی نے فرمایا تھا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب دنیا سے علماء دھیرے دھیرے رخصت ہو جائیں گے، اور وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے جھارکھنڈ کے بڑے بڑے جید اور بزرگ علماء دھیرے دھیرے جا رہے ہیں۔ اب ملائی چلی گئی، کریم چلی گئی، اب چھاچ بچا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اب اصلی چیز چلی گئی۔ اب علم کے نام پر بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اب دھیرے دھیرے وہ دور بھی آئے گا جب یہ رہا سہا علم بھی چلا جائے گا، تب آپ کے اسٹیج پر کون آئے گا؟ جاہل لوگ آئیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں آتا، نبی کی حدیثیں نہیں آتی، وہ لیلا مجنون کی کہانیاں سنائیں گے اور آپ واہ 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 کریں گے اور آپ ان کی باتوں کو سنیں گے۔ وہ دور آ رہا ہے، بلکہ وہ دور آ چکا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، علم کی قدر کرو، قرآن سیکھو، ہر گھر میں کم سے کم ایک عالم کالمہ ہو۔ میں نہیں کہتا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، میں اس کے لیے بھی آپ کو ابھارتا ہوں۔ ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہمارے قوم کو اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے۔ ابھی میں جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، ابھی ان کے سسر سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا سارے داماد ماشاءاللہ، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ECL میں جاب کر رہا ہے، سرکاری جاب میں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہماری قوم کے لوگ گورنمنٹ جاب میں آئے، بہت اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اس کے فیور میں ہوں، مگر ہاں کسی ایک بیٹی اور بیٹی کو عالم ضرور بنانا میرے ساتھ۔ آپ کی انجینئرنگ، آپ کی میڈیکل سائنس کی تعلیم، آپ کی میتھ، آپ کی سائنس، آپ کی دنیا کا علم دنیا میں آپ کے کام آئے گا، مگر مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے، منکر نکیر آئیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے تو نے میٹرک پاس کیا کہ نہیں، تو نے انٹر پاس کیا کہ نہیں، تو نے گریجویشن کیا کہ نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے مومن جواب بالکل صحیح دے دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتہ پوچھے گا وما یدریک، اے مومن، اے انسان، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب صحیح کیسے پتا چلا؟ وہ انسان کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت به۔ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب مجھے اس لیے پتا چل گیا، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں قرآن کا عالم تھا، میں قرآن کا حافظ تھا، میں نے پڑھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا۔ میرے ساتھیوں، قبر کے اندر جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ علم دین آپ کے کام آئے گا۔ اس علم دین کو اگر بچانا ہے میرے ساتھیوں، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ اور آگے بڑھیے۔ یہ گناہوں کی ایک اور سزا ہے، گناہوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ یہ ہمارے دل کو کٹھور بنا رہی ہیں، دل کو سخت بنا رہے ہیں یہ گناہ۔ ایک زمانہ تھا
جب اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے پورے میں 2009 سے آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں، جلسے ہوتے تھے مگر اتنے نہیں ہوتے تھے۔ آج آپ کے علاقے میں بہت سارے جلسے، ہر گاؤں میں آپ لوگ جلسہ کرا رہے ہیں۔ اگلے سال کا ٹائم مجھ سے لیا جا چکا ہے بھویا کے لیے، اور ابھی آج حافظ شفیق صاحب نے ٹائم لیا خود مریم مدرسے کے لیے۔ اگلے سال، ابھی 1 سال بعد کون زندہ رہے گا؟ میں خود رہوں گا کہ نہیں ہوگا، کیا گارنٹی ہے؟ اتنے جلسے ہو رہے ہیں مگر برائی میں کوئی کمی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ کیا نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا زناکاری کے کیس گھٹ رہے یا بڑھ رہے ہیں؟ اور اب تو حالات یہ ہو گئے کہ مدرسوں میں پڑھنے والی لڑکیاں 8-8 سال 10-10 سال جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، باپ سوچتا ہے چلو لڑکی نے مدرسے میں پڑھا ہے، چلو ہائی اسکول کرا دیتے ہیں، انٹر کرا دیتے ہیں۔ وہی 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی جب اسکول کے اور کالج کے ماحول میں جاتی ہے، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ افیئر ہوتا ہے اور پورے گاؤں اور پورے ماں باپ کی عزت پر پانی پھیر کر کے اپنے غیر مسلم عاشق کے ساتھ وہ فرار ہو جاتی ہے۔ یہ واقعات میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارے علاقوں اور بستیوں میں ہو رہے ہیں، یہ دلی، ممبئی، کلکتہ میں نہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبوں میں ہو رہے ہیں۔ اب یہ سوچنے پر ہمیں مجبور کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے شیخ معین الحق صاحب کو، اللہ ان کی عمر میں اور علم میں اور ان کے اللہ تعالیٰ وقار میں اور اضافہ فرمائے۔ کتنا 10,000 روپے کا انہوں نے چندہ پیش کیا ہے۔ یہ سگنل ہے کہ ولی صاحب اب تقریر ختم کر دیجئے، چندہ شروع کر دیجئے۔ یہ گھڑی بھی 9:30 بجا رہی ہے اور 3:30 بجے کے پہلے مجھے پٹنہ جانا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں سے لے کے بھاگلپور تک کا راستہ اتنا خراب ہے کہ 2-2, 2.5, 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو اب میں موضوع تو بہت وسیع تھا لیکن چونکہ آپ کی بھی مجبوری ہے، شیخ ضیاء الحق صاحب کا بھی خطاب میں نے سنا، مختصر ہی ان کو کرنا پڑا۔ شیخ ہمارے نور الدین علیاوی صاحب بھی بیچارے ناراض ہیں، بہت کم ٹائم ملا۔ اب بھائی میری مجبوری ہے، مجھے صبح کلاس بھی کرنا ہے۔ میں اب آ رہا ہوں اپنے چندے کے مقصد کی طرف۔ 5 منٹ، صرف 5 منٹ میں یہاں بیٹھا ہوں، اور یہ شاید اس علاقے میں اس سال کا میرا آخری پروگرام ہے، کیونکہ اب مئی میں کوئی ایک پروگرام ہے اس میں میں نہیں ہوں، پھر شاید اگلے سال ملاقات ہو نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، مدرسے کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ آئیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے الحمدللہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ کر کے آئے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ جلسے میں آپ کے علاقے میں جلسوں میں لوگ آتے ہیں اور ماشاءاللہ پیسہ لے کے آتے ہیں، یہ سوچ کے آتے ہیں مدرسے میں چندہ دینا۔ ابھی الگ بات ہے کوئی 500 دینے آیا ہے اور مولانا ممتاز صاحب اس کے جیب سے 5,000 نکالیں گے، ان کو ادھر آتا ہے، لیکن آپ الحمدللہ آئے ہیں۔ آئیے 5 منٹ، صرف 5 منٹ آئیے اور مدرسے کے لیے تھوڑا۔ یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ آپ اپنا چندہ مولانا عبدالغفار صاحب کے ہاتھوں میں دیں، یہ آپ کے لیے بڑے فخر اور سعادت کی بات ہوگی، اس لیے آپ جلدی کریں تاخیر نہ کریں۔ آئیے میرے حضرات، بالکل 9:30 بج چکا ہے، 5 منٹ ہے، آئیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چندوں کو قبول فرمائے۔ تقریر کو یہیں سے اسٹاپ کریں۔ آئیے حضرات، اپنی ماؤں جلدی کریں آپ، کم ہے، 5 منٹ ہمارے پاس وقت بچا ہے۔ آپ حضرات آئیے، اپنا تعاون پیش کیجئے۔ شاید مدرسے والوں کا کچھ آن لائن بھی چندے کا سسٹم ہے، آپ پتہ کر لیجئے، اور اسکینر پہ بارکوڈ پہ آپ کو چندہ دے سکتے ہیں۔ چندہ دیجئے، اختر کے نام ماسٹر خلیل صاحب نے 2,000 کا چندہ پیش کیا ہے۔ اللہ ان تمام چندہ دینے والوں کو ماشاءاللہ، زاہد صاحب نے 200 روپے کا چندہ دیا ہے، اللہ سب کے چندوں کو قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر۔ جی اچھا ماشاءاللہ۔ ہمارے شمیم بھائی نے 10,000 کا چندہ مدرسے کو پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ جی انشاءاللہ 10,000 کر دیں گے۔ مکھیا جی ہیں، مکھیا لوگوں سے 10 سے کم نہیں لینا انشاءاللہ۔ مکھیا اسد اللہ صاحب ہیں، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ اور ہمارا خالی مکھیا لوگ نہیں بھائی،